حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. محترم علماء، بزرگوں، میرے بھائی اور بہنوں اور نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد میں اپنے میزبان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آغاز کرتا ہوں. مجھے یہ موقع عطا کرنے پر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں قادر مطلق اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی یہ کاوش قبول فرمائے پیغام کو سننے کے حوالے سے. اور میں قادر مطلق اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی یہ کاوش قبول فرمائے اور میں اس پیغام کو آپ تک پہنچاؤں اور یہ پیغام سنیں. ہمارے بہت سے نوجوان آج تقلید کے نظریے کے حوالے سے مغالطے کا شکار ہیں کہ تقلید کرنے کی مذہب میں کیا حیثیت ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ آج آپ حامل ہیں ایک غیر اہم عقلیت کے. لا علمی کی وجہ سے یہاں تک آپ آ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تقلید کرنا شرک ہے. مجھ سے پہلے بہت سے مفکرین کہہ چکے ہیں اور ایک چیز جو آپ نے سیکھنی ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اور قرآن کی آیات کے نتیجے میں فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اس کے نتیجے میں اس مانند آپ نے سیکھنا ہے نہ صرف تقلید کی اجازت ہے کہ یہ ہر ایک فرد پر لازم ہے جو اجتہاد کی سطح نہیں پہنچتا ہے. میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں اور مظاہرہ کرنے جا رہا ہوں جو پہلے کہا گیا ہے یہ ہے کہ چونکہ اجتہاد کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور 1000 برس ہو گئے ہیں، ہر ایک عالم جو آیا ہے اس نے پیروی کی 4 مسلک میں سے ایک کی. اس نے یا تو پیروی کی حنفی مسلک کی، مالکی مسلک کی، شافعی مسلک کی یا حنبلی مسلک کی. یعنی ہر مفسر جو آیا ہے، ہر ایک محدث، قرآن کا ہر ایک عالم، حدیث مبارکہ کا ہر ایک مبلغ اور ہر ایک مورخ، ہر ایک تاریخ دان جو آیا ہے، اجتہاد کے دروازے بند ہونے کے بعد اس نے کی ہے 4 مسلک میں سے ایک کی اور اس نے تقلید کی ہے. اور مفکرین جن کا میں نے تذکرہ کیا، اگر آپ اس کا ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں کہ یہ مفکرین کس قدر علم کے حامل ہیں، جو میں آپ سے کہوں گا یہ ہے تمام مفکرین جن کے ہم آج حامل ہیں بلا لحاظ اس امر کے کہ کون سے مسلک سے ہیں، اگر آپ انہیں لینا چاہتے ہیں، اگر آپ وہ علم لینا چاہتے ہیں جن کے وہ حامل ہیں اور آپ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھنا چاہتے ہیں اور آپ لینا چاہتے ہیں ان مفکرین میں سے محض ایک جن کا تذکرہ میں نے کیا اور اس کا علم، اور آپ اسے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھتے ہیں، آپ محسوس کریں گے کہ علم جس کا یہ ایک معلم ہے اس علم پر بھاری پڑے گا جس کے اس دن اور دور کے تمام مفکرین حامل ہیں باہم اکٹھے مل کر. میرا مقصد ہے میرے دوستو، آپ روشنیوں کے حامل تھے. عظیم ابن حجر العسقلانی کی
عظیم ابن حجر العسقلانی کون تھے؟ علم کی دنیا میں کسی بھی کتاب میں جب لفظ حافظ کا بذات خود تذکرہ کیا جاتا ہے تب محض ایک شخص موجود ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے ماں سوائے عظیم ابن حجر العسقلانی کے۔ کچھ مفکرین مثلا عظیم جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی مسلک کی پیروی کرتے تھے، یہی شخص بذات خود عظیم قوت تھا، وہ 500 سے زائد کاموں کا شخص ہے۔ وہ عظیم ابن حجر العسقلانی کو بیان کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، یہ پرقوت الفاظ ہیں ایک پرقوت شخص کی جانب سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ کچھ مفکرین عظیم ابن حجر العسقلانی کو بیان کرتے ہیں بطور دوسرا بیہقی، کچھ یہاں تک کہتے ہیں کہ ابن حجر العسقلانی امام بخاری تھے اپنے دور کے، اور عظیم معلم عز الدین عبدالسلام الخمختصی شیخ الصلاحیہ اس حد تک یہ کہتے ہیں إن لم يكن مثل البخاري فلا يقصر عنه، کہ اگر وہ بخاری کی مانند نہ تھے، ایک چیز یقینی ہے کہ اس شخص کا مرتبے سے کم نہ تھا بذات خود عظیم بخاری، بلکہ حجاز کے محدث نجم الدین عمر ابن فہد وہ کہتے ہیں فلو حللت بين الركن والمقام وحلفت أني ما رأيت بعيني مثله ولم ترى عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه لبررت۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں سیاہ پتھر کے درمیان کھڑا ہونا چاہتا ہوں حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مصلی ابراہیم پر، اور جبکہ وہاں کھڑے ہوتے ہوئے میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا عظیم ابن حجر العسقلانی جیسا مفکر، اور تب میں اس سے بڑھ کر قسم کھاتا ہوں اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں ان کی آنکھیں جنہوں نے ابن حجر العسقلانی کو دیکھا ہے ان جیسا مفکر کبھی نہ دیکھا۔ تب میں اس سے بڑھ کر بھی قسم کھاتا ہوں اور کہتا ہوں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں ابن حجر العسقلانی کی آنکھوں نے شخص کبھی نہ دیکھا آپ نے جیسا۔ تب میری قسم قائم رہے گی اور میں اپنی قسم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ جب عظیم حافظ عراقی موت کی دہلیز پر تھے، اور انداز میں آپ کو بتاؤں گا حافظ عراقی کون تھے، جب وہ موت کی دہلیز پر تھے اور ان سے لاکھوں ڈالر کا سوال پوچھا گیا آپ نے اپنے پیچھے کیسے چھوڑا ہے، کون آپ کی جگہ لے سکتا ہے، کون سا مفکر آپ کی جگہ سنبھال سکتا ہے؟ عظیم حافظ عراقی نے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا۔ پہلے مفکر جن کا انہوں نے تذکرہ کیا عظیم ابن حجر العسقلانی تھے، دوسرے جن کا انہوں نے تذکرہ کیا وہ تھے عظیم ان کے بیٹے ابو زہرہ، اور تیسرے مفکر جن کا تذکرہ کیا وہ عظیم ہیثمی تھے۔ اب جانتے ہیں قابل ذکر چیز یہ ہے، جب عراقی نے ابن حجر العسقلانی کا تذکرہ کیا کہ وہ ایسے شخص ہیں جنہیں میں پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں جو میری جگہ لینے کے اہل ہوں گے، علم کے حوالے سے ابن حجر العسقلانی محض 33 برس کے تھے، جو علم کے حوالے سے ایسے ہیں جیسے وہ محض ایک بچہ تھے۔ علم کے حوالے سے 33 برس کی عمر ایک بچے کی مانے۔ اب آپ کے سمجھنے کے لیے جو کچھ عظیم عراقی نے کہا مجھے اس کے تناظر میں بیان کرنے تھے۔ عظیم عراقی کون تھے؟ حافظ عراقی میرے دوستو، انہوں نے قرآن حفظ کیا 8 برس کی عمر میں۔ حافظ العراقی تمام قرآن پاک حفظ کیا 8 برس کی عمر میں۔ انہوں نے حفظ کی نصف الحاوی، اسلامی علم قانون میں ایک کتاب شافعی کی فقہ پر، انہوں نے یہ نصف کتاب حفظ کی صرف 15 دنوں میں۔
آپ کہہ سکتے سبحان اللہ لیکن میں جانتا ہوں آپ نہیں سمجھے جو کچھ میں نے کہا، کیونکہ آپ نہیں جانتے الحاوی کون ہے، نہ ہی آپ نے اسے دیکھا۔ لہٰذا میں یہ کہنے جا رہا ہوں جب یہ کانفرنس ختم ہوتی ہے اور آپ لائبریری جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں، جائیں اور اسے دیکھیں، تب اسے کھولیں اور مواد پر نظر ڈالیں اس کتاب کے، اور جب آپ اسے دیکھتے ہیں آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں یہ یقین نہیں کر سکتا کیسے حفظ کیا گیا تھا یہ نصف کتاب 15 دنوں میں۔ جب آپ یہ مجھ سے کہتے ہیں میں کہوں گا مجھے آپ کو بتانا ہے میرے بھائی، الحاوی کو بھول جائیں، ایک جانب رکھیں اسے۔ انہوں نے حفظ کی تھی 400 سطریں الامام کی محض ایک دن میں۔ دیکھیں کتنے ہوشیار تھے، 400 سطریں امام کی۔ جب جواب نہیں دیتے اس کا مطلب ہے آپ چکرا گئے۔ 400 سطریں ماسوائے بریڈ فورڈین الامام کی، 400 سطریں 400 دنوں میں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ حیرت انگیز ہے، انسانی ذہن نہیں سمجھ سکتا۔ آئیے میں آپ کے لیے قرآنی حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ قرآنی حوالے سے قرآن کے ہر صفحے میں کتنی سطریں ہیں؟ 13 سطریں۔ جنوبی افریقیوں نے 13 سطریں شائع کی ہیں۔ قرآن کے ایک جز کے تقریباً 28 صفحات ہیں، 28 سائڈیں۔ لہذا اگر آپ ضرب دیں 28 کو 13 سے آپ حاصل کریں گے 364 سطریں۔ 364 سطریں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآنی حوالے سے حیرت انگیز ہے، جہاں آپ تاریخ میں ایک شخص پائیں گے، اگر ہم اسے قرآنی حوالے زیر غور کرنا چاہتے ہیں، 364 سطریں انہوں نے ایک دن میں پڑھی۔ 400 قرآنی حوالے سے حیرت انگیز ہے، کیونکہ یہ قرآن کا ایک جز بنتا ہے دن بھر میں، جس کا بنیادی طور پر بالواسطہ مطلب ہے وہ اس اہل تھے کہ 30 دنوں میں قرآن حفظ کر سکتے تھے، اور یہ قرآن نہ تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ قرآن کا معجزاتی پہلو ہے کہ اسے اس قدر آسانی کے ساتھ حفظ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ بذات خود فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ یہ قرآنی معجزاتی پہلو ہے۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو اپنی مادری زبان نہیں بول سکتے، 7، 8، 9، 10 برس کی عمر کے حامل، وہ قرآن حفظ کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ مختلف سائنسوں پر کتب تھی۔ اس سے بڑھ کر یہ شخص بہت سے کاموں کا شخص تھا۔ ترمذی پر ان کا تبصرہ مشہور ترین ہے۔ لہذا جب وہ موت کی دہلیز پر تھے، اب آپ ایک سرسری تصور کر سکتے ہیں اس شخص کی ذہانت کا یا اس شخص کی قدر و قیمت کا کہ کس قدر بڑا مفکر یہ شخص تھا۔ جب وہ موت کی دہلیز پر ہے اور ان سے پوچھا گیا اب آپ کی جگہ کون لے گا، آپ کے خیال میں وہ کون ہوگا؟ اس مفکر کا رتبہ اور مرتبہ اس فرد کا جس کا عظیم عراقی تذکرہ کرتے ہیں، اور تب محسوس کرتے ہوئے کہ مفکر جس کا وہ تذکرہ کرنے جا رہے ہیں حوالے سے علم کے، وہ محض ایک بچہ ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں باکسنگ کے حوالے سے یا فٹ بال کے حوالے سے۔ اب آپ عظیم محمد علی کے حامل ہیں، عظیم محمد علی، اور ہر کوئی اس کی عظمت جانتا ہے باکسنگ کے میدان میں کہ ایسے عظیم ترین باکسر دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ اگر موت کی دہلیز پر محمد علی سے سوال کیا جاتا آپ کسے اپنے پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں، آپ کیا خیال کرتے ہیں وہ باکسر کس رتبے کا حامل ہوگا جس کا تذکرہ عظیم محمد علی کرتا ہے؟ آئیے ہم کہتے ہیں کہ باکسر جن کا عظیم علی تذکرہ کرتا ہے باکسنگ کے حوالے سے وہ ابھی ایک بچہ ہے، اس کی عمر محض 16 برس ہے، اور علی کہہ رہا ہے کہ میرے بعد یہ وہ شخص ہے آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی۔ اور ہم کہتے ہیں وہ باکسر جس کا علی نے تذکرہ کیا بذات خود علی سے سبقت لے جاتا ہے، تب آپ مجھ سے کیا کہیں گے؟ یہ عین وہی ہے جو عظیم عراقی کہہ رہے تھے، کیونکہ یہ شخص جس کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا ابن حجر العسقلانی، نہ صرف عظیم عراقی سے سبقت لے گئے، نہ صرف وہ عظیم عراقی کی توقعات پر سبقت لے گئے، ابن حجر العسقلانی حتیٰ کہ وہ ان کی اپنی توقعات سے سبقت لے گئے۔ اور میں یہ کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ عظیم ابن حجر العسقلانی ہمیشہ تعریف کرتے عظیم ذہبی کی،
اور وہ خواب دیکھتے اس رتبے کا جو اللہ نے عظیم ذہبی کو عطا کیا تھا، بلکہ یہاں تک کہ جب ابن حجر العسقلانی نے حج ادا کیا 800 ہجری میں اور انہوں نے زمزم نوش کیا، اب جانتے ہیں وہ دعا جو انہوں نے کی تھی، یا اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، عطا فرما وہی رتبہ جو تو نے عظیم ذہبی کو دیا۔ یہ ہے وہ جس کا وہ خواب دیکھتے ہیں، یہ وہ رتبہ ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ بہت جلد آپ یہ جاننے والے ہیں عظیم ذہبی کون تھے، لہذا یہ دعا ہے جو انہوں نے کی تھی۔ وہ کہتے ہیں اس کے 20 برس بعد، اس دعا کرنے کے، زمزم نوش کرنے کے بعد، اس کے 20 برس بعد میں حج کے لیے آیا، لمبے عرصے بعد، اور اس وقت وہ کہتے ہیں فوجدت من نفسي طلب المزيد على ذلك، کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں محسوس کیا اس وقت اب مجھے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اس سے بلند رتبے کی جس کی میں نے گزشتہ موقع پر دعا کی۔ وہ کہتے ہیں یہ میں نے دل میں محسوس کیا، لہٰذا میں نے کیا کیا، میں نے زمزم نوش کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی اس سے بلند رتبے کی جس کے لیے میں پہلے دعا کر چکا تھا، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں حاصل کر لوں گا اور اس مرتبہ کا درجہ حاصل کر لوں گا۔ پر امید رہیں، عظیم سخاوی بہت سی کتب کے معلم، شافعی مسلک کے حامل کہتے ہیں انہوں نے وہ رتبہ حاصل کیا، مطلب یہ کہ وہ عظیم ذہبی کے مرتبے سے سبقت لے گئے، اور بہت سے لوگوں نے اس حقیقت کو دیکھا تھا کہ انہوں نے وہ رتبہ حاصل کیا۔ قابل ذکر اللہ نے اس شخص کو اس قدر ذہانت سے نوازا تھا کہ اس حقیقت کے باوجود کہ وہ ایک یتیم تھے، 4 برس کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہوا، ان کی والدہ کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، محض استاد نے قرآن حفظ کرایا 8 برس کی عمر میں۔ عظیم ابن حجر العسقلانی نے 8 برس کی عمر میں قرآن حفظ کیا۔ 12 برس کی عمر میں وہ مسجد الحرام میں مصلی پر کھڑے ہیں اور اہل ایمان کی امامت کر رہا تھے۔ مسجد الحرام میں وہ محض قرآن کے حافظ ہی نہ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بھی حافظ تھے، اور وہ حافظ کا خطاب عطا کرتے تھے۔ کسی بھی مفکر کو جانتا تھا 1 لاکھ سے زائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ مکمل ہمراہ سند، متن، راویان، تعدیل اور تاریخ۔ وہ نہ صرف رسول اللہ کی احادیث مبارکہ کے حافظ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتابوں کی کتابیں ازبر جانتے تھے، کہ وہ جانتے تھے منہاج الوصول بغدادی کی زبانی، وہ جانتے تھے عمدۃ الاحکام زبانی طور پر، وہ قصوینی کی الحاوی الصغیر زبانی جانتے تھے، وہ النحو کی کتاب جانتے تھے صاحب مقامات حریری کی زبانی طور پر، وہ جانتے تھے الفیہ عراقی کی زبانی طور پر، وہ جانتے تھے الفیہ ابن مالک کی زبانی طور پر، وہ جانتے تھے تنبیہ شیرازی کی زبانی طور پر۔ اب جانتے ہیں وہ شخص حامل تھا، اگر میں کہنا چاہتا ہوں ایک فوٹوگرافک یادداشت کا حامل شخص، میں جھوٹ نہیں بول رہا، کیونکہ جب وہ کوئی چیز حفظ کرنا چاہتے تھے وہ اس طرح حفظ کرتے تھے جس طرح آپ اور میں آج حفظ کرتے ہیں۔ اب جانتے ہیں یاد کیسے کیا جاتا ہے، بار بار دہرانے کا طریقہ۔ وہ جب کوئی چیز حفظ کرنا چاہتے تھے وہ جو کچھ کرتے تھے وہ فوکس کرتے تھے، وہ توجہ مرکوز کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ اسے اپنی یادداشت سے پیش کرتے تھے۔ جب وہ الحاوی الصغیر پر کام کر رہے تھے جو کچھ کرتے تھے وہ ایک صفحے پر کام کرتے تھے، اور اس پر کام کرنے کے بعد تب وہ مواد پڑھتے تھے فوکس کرتے ہوئے یا توجہ مرکوز کرتے ہوئے، اور فوکس کرنے اور توجہ مرکوز کرنے کے مواد پڑھنے کے بعد تیسری مرتبہ وہ اسے اپنی یادداشت سے پیش کرتے۔ یہ کچھ ہے جو وہ کرتے تھے، کوئی بھی چیز جسے وہ حفظ کرتے وہ اسی طور پر کرتے، فوکس، توجہ مرکوز کرتے اور تب اپنی یادداشت سے پیش کرتے۔ عظیم سخاوی وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں اللہ کیسے اس شخص پر مہربان تھا۔ وہ کہتے ہیں ایک موقع پر ہم نے اپنے شیخ زین العراقی سے پوچھا رسول اللہ کی حدیث کا صلی اللہ علیہ وسلم، المكاتب كن ما بقي عليه درهم، ان سے یہ سوال پوچھا من صححه، اس حدیث مبارکہ کو کس کی سند حاصل ہے؟
کہا جاتا ہے کہ شیخ نے کہا کہ میں نہیں جانتا، اور اسی دن ہم عظیم ابن حجر عسقلانی سے ملے اور ہم نے ان سے یہی سوال پوچھا، اس حدیث کو کس کی سند حاصل ہے؟ المكاتب كن ما بقي عليه درهم. مصنف کہتا ہے، اور وہ اس حقیقت کا خصوصی تذکرہ کرتا ہے کہ جس وقت یہ سوال پوچھا گیا ان کی داڑھی میں ایک بھی سفید بال نہ تھا، اور جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ علمی اصطلاحات تھیں۔ اس وقت ابن حجر عسقلانی ابھی بچے تھے۔ اپنی یادداشت سے فی الفور انہوں نے کہا، صححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وهما في كتب شيخنا ثم عين له مكان الحديث. ابن حبان اور حاکم کی سند حاصل ہے اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر سے، یہ حدیث ہمارے شیخ کی کتب میں، اور تب انہوں نے اشارہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہاں تھی؟ ان کے شیخ کی کتب میں۔ اب جانتے ہیں ایک موقع پر وہ نماز تراویح کے لیے گئے ماہ رمضان میں، اور عظیم شیخ شہاب الدین ابن اسد نماز عشاء سے قبل سامعین کے سامنے جو مسجد میں موجود تھے وہ رسول اللہ کی احادیث کا ذکر کر رہے تھے، کام سے حافظ المنظری کے ترغیب الترہیب تھے، اور یہ کتاب میرے دوستو اس مانند ہے، اور اس کی 4 جلدیں ہیں، ہر ایک جلد 500 صفحات پر مشتمل ہے، اور شیخ شہاب الدین ان سامعین کے سامنے جو مسجد میں تھے اس حدیث کو اس مخصوص کتاب کے ساتھ منسوب کر رہے تھے۔ ابن حجر العسقلانی ایک کونے میں بیٹھے تھے اور یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھنے کا اختتام کیا، اسران کے عظیم شیخ ابن حجر العسقلانی نے شیخ شہاب الدین سے کہا کہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ فلاں فلاں، اور انہوں نے تذکرہ کیا حدیث کہ آپ کی اس کتاب کے نسخے سے غائب ہے الترغیب الترہیب۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جب ہی ممکن ہے اگر عظیم ابن حجر العسقلانی شیخ الاسلام ترغیب الترتیب کی 4 جلدیں ازبر جانتے تھے۔ اب جانتے شیخ شہاب الدین نے ان سے کیا کہا؟ یا شیخ الاسلام، وہ میری کتاب سے غائب نہیں ہیں، میں نے مصلحتاً انہیں چھوڑا تھا کیونکہ میں ادا نہ کر سکتا تھا الفاظ کا درست تلفظ اس وقت جب میں نے انہیں پڑھ رہا تھا۔ اللہ نے اس شخص کو نوازا تھا ہر لحاظ سے، یہاں تک کہ ان کے سامنے رسول اللہ کی حدیث پڑھی جا رہی ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فتویٰ تحریر کر سکتے تھے اور کتب تحریر کر سکتے تھے، کسی ایک پر بھی اپنی توجہ نہ کھوتے ہوئے، بلکہ آپ سمجھیں گے کہ وہ کتب تحریر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کی احادیث بیان کرنے کے سامنے جو ان کے پڑھی جا رہی ہیں، اور جب یہ رونما ہو رہا ہے وہ اپنی کتاب تحریر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تصحیح کر رہے ہیں پڑھنے والے کی جو رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہا ہے۔ عظیم قاضی القضات اس وقت کا چیف جسٹس البدر ابن تنوسی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں شیخ الاسلام ابن حجر العسقلانی کے پاس آیا، میں نے تلاوت کی اور میں نے ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی، اور جو کچھ میں نے دیکھا کہ عظیم شیخ ہر مرتبہ جب بھی میں آتا ہوں اپنی کتاب لکھ رہے ہوتے اور وہ کوئی توجہ نہ دیتے، اور میں یہ سوچتا کہ میں ان کے پاس کتنی دور سے آیا ہوں اور میں نے آنے کے لیے ہر مرتبہ کتنی جدوجہد کی ہے۔ شیخ مصروف ہے اور ہمیشہ لکھ رہے ہوتے ہیں، شاید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں غلطی کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ کہتے میں نے ایسا ہی محسوس کیا اور اس قدر اچانک کہ اس شخص کے نزدیک میری کوئی وقت نہیں، میں نے خود سے کہا آپ جانتے کیا، میں جان بوجھ کر غلطیاں کروں۔ کہتے ہیں یہ سوچ میرے ذہن میں ابھری اور میں نے حقیقت میں اس پر عمل کیا، اور پھر میں نے کیا کیا، میں نے غلطی کرنے کا فیصلہ کیا اور میں نے حدیث کا مواد غلط پڑھا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے حدیث مبارکہ غلط پڑھی، ابن حجر العسقلانی نے اپنا سر اٹھایا اور کہا دہراؤ جو تم نے ابھی پڑھا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس وقت میں نے مواد درست پڑھا اور انہوں نے دوبارہ اپنا سر نیچے کر لیا، اور انہوں نے کہا اس واقعے سے میں نے محسوس کیا کہ اس شخص کا دماغ ہر وقت حاضر رہتا ہے اگرچہ وہ لکھ رہے ہوتے۔ اب جانتے آپ قرآن کی تلاوت کی بابت بات کرتے ہیں، اللہ نے انہیں نعمت عطا فرمائی اس قسم کی زبان کے ساتھ کہ وہ رسول اللہ کے حدیث مبارکہ پڑھنے کے اس طور اہل تھے جس طرح کوئی نہ تھا۔ ابن ماجہ کا بیٹا انہوں نے 4 مجالس میں پڑھی، صحیح مسلم انہوں نے 5 مجالس میں پڑھی،
اور انس الکبیر صحیح بخاری انہوں نے 10 مجالس میں پڑھی اور ہر مجلس تقریباً 4 گھنٹوں پر محیط تھی. انہوں نے طبرانی کی المجمع الصغیر پڑھی جو ایک جلد پر مشتمل تھی، 1500 احادیث پر مشتمل ہے، اور متن کے ہمراہ انہوں نے وہ ایک مجلس میں پڑھی ظہر تا عصر. اللہ نے انہیں اس کے ساتھ سرفراز کیا کہ کون کی طرح لکھ نہیں سکتا تھا. انہوں نے 5 دن میں ابن نکتہ کی تحقیق تحریر کی. ابن نکتہ کی تحقیق 5 روز میں. اللہ نے انہیں اس قدر نوازا تھا کہ میرے دوستوں انہوں نے تحریر کی 270 کتب. 270 کتب انہوں نے تحریر کی. انہوں نے اسلام کے ہر پہلو پر تحریر کیا، اسلام کا ہر پہلو. اور اگر آپ محض موازنہ کرنا چاہتے ہیں اس شخص کی ذہانت کا، میں آپ سے کیا کہوں گا کہ آج آپ ایک معروف کتاب دیکھیں گے، المعجم المفہرس الفاظ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب پہلی مرتبہ 1936 میں شائع ہوئی. یہ ہے تقریباً 7 یا 8 جلدوں پر مشتمل، اور یہ کتاب بنیادی طور پر ڈکشنری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی 9 کتب کی. اب یہ کتاب تحریر کی تھی مشرقین کے ایک گروپ نے مدد سے عظیم شیخ محمد فہد عبد الباقی کی، اور یہ پہلی مرتبہ 1936 میں شائع ہوئی. اور مفکرین کی اس جماعت نے لیے 20 سے زائد برس محض اس کتاب کی تحریر کرنے میں. الحمدللہ یہ ایک شاہکار کتاب ہے، اور اس کتاب کو طباعت کے مرحلے تک لانے کے لیے ہمیں مختلف حکومتوں کی مدد میسر تھی اور مختلف تعلیمی اداروں کی. انگلستان سے مدد آئی، انہیں مدد آئی سویڈن سے، انہیں ہالینڈ سے مدد آئی، اور مدد آئی ڈنمارک سے. کئی مفکرین، کئی معلم، 20 برس کے عرصے میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا، اور ایک شاہکار سامنے آیا، المجمع المفارس حدیث نبوی کے الفاظ. انہیں ایک ترازو میں رکھیں. دوسری جانب حجر ابن عسقلانی کو، جو 270 کاموں کے ساتھ سامنے آئے. 270 کام. اگر آپ ان کی کتب کو دیکھیں آپ اس کی قابلیت کو سمجھیں گے. ان کی تقریباً ہر کتاب ایک شاہکار تھی. میرا مطلب ہے محض ان کی کتاب عجب الدهر من مفتاح الشهر انہوں نے ایک ماہ میں تحریر کی. ان کی کتاب تغلیق التعلیق، محض اس ایک کتاب میں انہوں نے حوالے پیش کیے ہیں 360 سے زائد کتب کے. 360 کتب. اگر آپ صحیح البخاری پر ان کے تبصرے کو دیکھتے ہیں جس کا نام فتح الباری ہے، اور یہ بہترین میں سے ایک ہے، اگر غور کیا جائے بہترین تبصرہ جو کبھی لکھا گیا آج تک، اور یہ غالباً عوام اسے پسند کرے گی یوم قیامت تک. یہ بہترین تبصرہ ہے صحیح البخاری پر تحریر کرتا. بلکہ جلال الدین سیوطی اس قدر بڑھ کر کہتے ہیں لم يصنف احد في الاولين ولا في الاخرين مثله. کوئی شخص نہیں، نہ اول الذکر میں سے نہ مؤخر الذکر میں سے کسی نے کتاب تحریر کی جیسی فتح الباری عظیم العسقلانی کی. اگر آپ اس کتاب کو کھولنا چاہتے ہیں آپ محسوس کریں گے اس شخص کی قدر و قیمت. جب عظیم شوکانی سے سوال کیا گیا، اور یہ درخواست جو ان کے سامنے رکھی گئی ہے وہ ہے ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ صحیح البخاری پر تبصرہ لکھیں. اب جانتے ہیں عظیم شوکانی نے کیا کہا جب ان سے یہ درخواست کی گئی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی، لا ہجرت بعد الفتح. کوئی ہجرت نہیں ہے فتح مکہ کے بعد. وہ جو حوالہ پیش کر رہے تھے وہ تھا کوئی فتح مکہ نہیں، جیسا کہ مکہ کے فاتحین ہیں. وہ ابن حجر العسقلانی کی فتح الباری کا حوالہ پیش کر رہے تھے کہ ابن حجر العسقلانی پہلے ہی بخاری فتح کر چکے ہیں، اب کسی دوسرے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا جو وہ صحیح بخاری کے لیے کر سکے. وہ سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیوں ہے کہ یہ شخص جو ایک سند تھا جب معاملہ مذہب کا تھا، وہ ایک سند تھا جب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تھا، جو احادیث جانتا تھا بہت زیادہ، کہ فتح الباری لکھنے کا اہل تھا، جو بہترین تبصرہ ہے جو کبھی صحیح البخاری پر لکھا گیا تھا، اور روئے زمین پر کوئی مفکر نہیں ہے جو اس کتاب کے بغیر روبہ عمل ہو سکتا ہے. حامل بننے کے بعد کیوں اس قدر علم کا اس شخص نے پیروی کی شافعی مسلک کی؟ انہوں نے کیوں تقلید کی؟ وہ کیوں مقلد تھے؟ میرا مطلب ہے آپ عظیم ذہبی کے حامل تھے،
اور میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے چند منٹ قبل کہ ابن حجر العسقلانی نے اس رتبے اور مرتبے کا خواب دیکھتے جو اللہ نے عظیم ذہبی کو عطا فرمایا۔ امام ذہبی کون تھے؟ امام شافعی بات کریں گے حوالے سے امام ابو حنیفہ کے۔ امام شافعی امام ابو حنیفہ کے حوالے سے کہیں گے الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، لوگ جو ذکر کریں گے اسلامی فلسفہ قانون کا ان سب کا انحصار عظیم امام ابو حنیفہ پر ہے۔ یہ وہ ہے جو شافعی ابو حنیفہ کے حوالے سے کہتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر عظیم ذہبی کے بارے میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے تمام معلم اور اب انحصار کرنے والے، جب راویان کا سوال ہوتا ہے اور جب کسی نشانی کا سوال ہوتا ہے حدیث کی کسی نشانی، وہ سب چار لوگوں پر انحصار کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا تذکرہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، عظیم ذہبی کا۔ وہ تھے بمطابق شاگرد تاج الدین السبکی کے، جو شافعی مسلک کی پیروی کرتے تھے۔ تاج الدین سبکی کہیں گے عظیم ذہبی کے حوالے سے، وہ کہیں گے وہ امام الجرح و تعدیل تھے۔ امام، آپ جانتے ہیں جرح و تعدیل مشکل ترین نشانیاں ہیں حدیث مبارکہ کی سائنس سے، اور یہ شخص ایک سند تھا جب اس سائنس کی بات ہوتی، بلکہ کچھ مفکرین یہاں تک کہہ گئے کہ وہ اللہ کی نشانی دکھتے جب وہ اس سائنس کی بات کرتے۔ کس قدر علم کا آپ تصور کرتے ہیں یہ شخص حامل تھا، اور گرفت مضبوط کرنے کا واحد طریقہ یہ شخص کس قدر علم کا حامل تھا یہ ہے کہ جب آپ ان کے کاموں پر غور کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کیا انہوں نے تحریر کیا حوالے سے علم کے، اور جسے انہوں نے حقیقت میں علم کا درجہ دیا اور علم کا اصول کیا تھا۔ اب جانتے یہ شخص 7ویں صدی کے آخر میں حیات تھا اور 8ویں صدی کا پہلا نصف حصہ، اور جبکہ وہ حیات تھے اس دور کے جو مفکرین تھے، مثلا عظیم ابن کثیر رحم اللہ، آپ حامل تھے۔ ابن تیمیہ الحنبلی کے جو حنبلی مسلک کے پیروکار تھے وہ حیات تھے۔ آپ ابن قیم الجوزی کے حامل تھے جو حنبلی مسلک کے پیروکار تھے، وہ حیات تھے۔ آپ عظیم زیلائی کے حامل تھے جو حنفی مسلک کے پیروکار تھے، وہ حیات تھے۔ آپ عظیم مزی کے حامل تھے جو شافعی مسلک کے پیروکار تھے۔ یہ تمام مفکرین حیات تھے اور ان مفکرین کی ذہانت بے تحاشا تھی۔ مثال کے طور پر آپ حامل تھے عظیم ابن تیمیہ حنبلی کے۔ اس مفکر کی خصوصیت یہ تھی کہ عظیم ابن تیمیہ حنبلی جب وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے، اس قدر خوف خدا کہ نماز میں وہ کانپتے تھے اور دائیں سے بائیں حرکت کرتے تھے۔ ہر صبح نماز فجر کے بعد بیٹھ جاتے اور ذکر کرتے تھے، اور وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے تھے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا، اور وہ کہتے یہ میرا ناشتہ ہے، اور اگر میں نہیں کرتا میرا تمام جسم کمزور پڑ جاتا ہے۔ عظیم ابن تیمیہ نے کہا جب کبھی مسئلہ سر اٹھاتا ہے یا کوئی چیزیں نہیں کر سکتا، کوئی حدیث یا قرآن کی آیت میں سمجھ نہیں سکتا، میں استغفار کرتا ہوں، میں اللہ سے اظہار ندامت کرتا ہوں، اور عمل یہ 1000 مرتبہ سے زائد اللہ سے معافی طلب کرتا رہتا ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں، حتیٰ کہ اللہ میرا دل کھول دیتا ہے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کبھی کبھار میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور میں سجدے میں گر جاتا ہوں، میں جو دعا کرتا ہوں وہ یہ ہے، یا معلم ابراہیم فہمنی، یا معلم ابراہیم فہمنی، اے ابراہیم علیہ السلام کے معلم مجھے سمجھ بوجھ عطا فرما، مجھے سمجھ بوجھ عطا فرما، اور وہ سجدے سے سر نہ اٹھاتے حتیٰ کہ اللہ انہیں سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا، اور وہ رسول اللہ کی حدیث سمجھ جاتے تھے۔ آپ عظیم ابن عساکر کے حامل تھے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تب آپ کو یہ کرنا ہے، اس اجتماع کے بعد تاریخ اٹھائیں دمشق کی ابن عساکر کی۔ آپ جانتے ہیں ان کی پیدائش سے قبل ان کے والد نے ایک خواب دیکھا کہ اللہ تمہیں بیٹا عطا کر رہا ہے جس کے ذریعے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو زندہ فرمائے گا۔ محض والد نے نہیں، والدہ نے بھی دیکھا، اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا فرما رہا ہے، ایک خاص بیٹا، اسے کسی مخصوص جگہ رکھنا اور صدقہ دینا، جبکہ اللہ نوازے تمہیں اس کے ذریعے، اور اللہ ان کے ذریعے ایمان والوں کو بھی نوازے گا۔ آپ حامل تھے عظیم ابن کثیر کے۔ مجھے بتائیں میرے دوستوں، کس نے نہیں سنا ابن کثیر کا، شافعی مسلک کے مفکر؟ میرا مطلب ہے کس کے گھر میں ابن کثیر کی تفسیر کا نسخہ موجود نہیں ہے؟ کس نے البانی اور نہایہ کے بارے میں نہیں سنا؟ کس نے نہیں سنا؟ of النہایہ فی الفتن والملاحم، کس نے نہیں سنا جامع المثانی کا؟ انہوں نے 20 سے زائد کتب تحریر کی۔ وہ نہ صرف حافظ قرآن تھے بلکہ حافظ حدیث بھی۔ مفکرین کے مابین وہ حافظ المتون کہلاتے تھے۔ وہ بہت سی کتب جانتے تھے، بہت سی کتب کے متن ازبر تھے۔ آپ حافظ مزی کے حامل تھے
ان کے کاموں میں سے محض ایک، ان کے کاموں میں سے ایک 200 جلدوں پر مشتمل تھا۔ 200 جلدیں میرے دوستو، یہ ذہانت تھی مفکرین کی جو حیات تھے عظیم ذہبی کے دور میں۔ آپ عظیم زیلائی کے حامل تھے۔ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية۔ حنفی مفکر، یہ کتاب پڑھیں اور آپ اس شخصیت کی قدر و قیمت جانیں۔ یہ تمام مفکرین حیات تھے ذہبی کے دور میں۔ یہ ذہبی تھے جنہوں نے اپنے دور میں علم کے حوالے سے کہا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ عظیم محدث اسحاق ابن بہلول کے ترجمے میں یہ وہ تحریر کرتے ہیں۔ اسحاق ابن بہلول کے حوالے سے وہ تحریر کرتے ہیں کہ بغداد میں اس شخص کو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50,000 احادیث متن کے ہمراہ ازبر یاد ہیں۔ آپ جانتے ہیں کچھ نوجوان، اگر میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دیتا ہوں متن وغیرہ کے ہمراہ، آپ غالباً اسے سیکھنے میں 1 ہفتہ لگائیں گے، اور اگر میں آپ کو 10 دیتا ہوں آپ غالباً سیکھنے میں 1 برس لگائیں گے، اور جب آپ بیان کریں گے آپ پریشان ہوں گے اور گڑبڑ کر دیں گے۔ اور اس شخص کو ازبر تھی 50,000 احادیث مبارکہ، اور جب وہ اپنے ترجمے میں تحریر کرتے تھے اور تحریر کرنے کے بعد، یہ ہے وہ جسے حفظ کہتے ہیں، یہ ہے زبانی یاد کرنا۔ اور آج کل ہمارے پاس بے تحاشا حافظ ہیں جو رمضان کے مہینے میں قرآن کا محض 1 جز بہت مشکل پڑھتے ہیں، اور ایک وہ وقت تھا جب حافظ تھے جو الحمدللہ رب العالمین سے آغاز کرتے اور اپنی جگہ پر نہیں جاتے سورہ ناس پڑھنے تک۔ یہ وہ ہے جسے آپ حافظ کہتے ہیں۔ لہذا وہ کہتے ہیں جب انہیں 50,000 احادیث مبارکہ ازبر تھے، یہ ہے جسے آپ حافظ کہتے ہیں۔ اور اگر ایک شخص یہ نہیں کر سکتا تب آپ حقیقت میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ حافظ ہے، حافظ الحدیث۔ اور تب وہ کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں آج کل اور 7ویں صدی کے بیشتر حصے اور 8ویں صدی کے اولین حصے میں حیات تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے دور میں اگر کوئی شخص ازبر کرنا چاہتا رسول اللہ کی محض 1000 حدیث سند اور متن کے ہمراہ عبادت بہما حوالہ، اچانک لوگ کہنا شروع کریں گے واہ واہ واہ، لوگ اسے اعلیٰ ترین درجے میں رکھیں گے جس دور کی وہ بات کرتے ہیں۔ أما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل في أناس قليل ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل حسبنا الله ونعم الوكيل۔ وہ کہتے ہیں جیسے اب ہمارا دور ہے، محض چند علوم باقی تھے، جو آپ پائیں گی وہ تھوڑا بہت علم ہے، اور یہ تھوڑا بہت علم جو آپ پائیں گے مٹھی بھر لوگوں میں، چند لوگوں میں۔ پھر کہتے ہیں یہ تھوڑا بہت علم جو آپ مٹھی بھر لوگوں میں پائیں گے وہ کس قدر کم ہیں جنہوں نے اس پر عمل کیا ہے جو تھوڑا ان کے پاس ہے۔ اور وہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ عظیم دارمی کے ترجمے میں وہ یہ الفاظ تحریر کرتے ہیں، فعلى علم الحديث وعلمائه ليبكي من كان باكيا۔ علم کی آگاہی پر رسول اللہ کی حدیث اور حدیث مبارکہ کے مفکرین، ان کے لیے نہیں رونا چاہیے جو رونا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسلام کمزور اس کا جس طرح آغاز میں تھا، اب ہر شخص کوشش میں ہے خود کو بچانے کی جہنم کی آگ سے، اور وہ یہ 7ویں صدی کے آخری حصے میں کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اپنے زمانے کا موازنہ کر رہے تھے اسلام کے پہلے سنہرے دور کے ساتھ۔ جب آپ سنیں گے کہ آج یہاں آپ چند ہزار میں سنتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے الفاظ، آپ جانتے ہیں جب محدثین بیٹھیں گے اور حدیث کے لیکچر کا آغاز کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سننے کے لیے زیادہ لوگ ہوں گے بنسبت یونائٹڈ اور اولڈ ٹریفرڈ کے۔ 70 ہزار، 80 ہزار، 30 ہزار، 40 ہزار، تب آپ اور میں بمشکل سر بلند رکھ سکتے ہیں۔ 3 یا 4 گھنٹے بعد ہمارے ساتھ دائیں بائیں گر رہے ہوں گے جیسے ہم نشے میں ہیں۔ ہاں، جب وہ حدیث بیان کرتے تھے جذبے پر غور کریں، محبت پر غور کریں۔ ہاں، جب وہ رسول اللہ کی حدیث بیان کرتے ہیں 10,000 لوگ موجود ہوتے ہیں قلم دوات کے ہمراہ، قلم اور دوات نوٹس بنانے کے لیے۔ آپ اور میں کان لگاتے ہوئے کہ کوئی بلائے، بہانہ بازی قسم کی چیزیں۔ وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ تحریر کرتے۔ جب اس کا مطلب ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں جو آپ جانتے ہیں ابو بکر کے حامل تھے، الحافظ ابن حافظ ابو بکر ابن داؤد سگستانی۔ وہ کہتے ہیں جب میں اصفہان میں تھا مجھے 36,000 احادیث مبارکہ ازبر تھی، اور وہ کہتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے ان میں سے 7 میں غلطی کی ہے۔ کہاں 36,000 اور کہاں 7 غلطیاں؟ لہذا وہ کہتے ہیں میں نے پڑتال کی، ان میں سے 5 وہ تھیں جیسا کہ میں نے انہیں بیان کیا تھا،
لہذا وہ ایک موازنہ کر رہے تھے ان زمانوں یعنی اسلام کے سنہری زمانے سے، اور وہ اپنے زمانے کے بارے میں کہتے ہیں آپ کس قدر علم کا تصور کرتے ہیں جس کا یہ شخص حامل تھا، کہ اس حقیقت کے باوجود کہ عظیم ابن کثیر حیات ہیں اور آپ ان کے کام سے استفادہ کریں، شافعی مفکرین مزی حیات ہیں، ذیلی حیات ہیں، ابن قیم الجوزی حیات ہیں، عظیم ابن تیمیہ حیات ہیں، ابن عساکر حیات ہیں، اور یہ شخص کہہ رہا ہے علم ختم ہو چکا ہے۔ سوچئے وہ کس قدر علم کے حامل تھے۔ اگر وہ اپنے دور کے عظیم مفکر نہ تھے، وہ شخص جس نے اسلام کے ہر پہلو پر تحریر کیا، ہر ایک، یعنی اللہ نے انہیں اس قدر نوازا تھا، 270 کام ابن حجر العسقلانی کی مانند اس شخص نے تحریر کیے، 270 کام اسلام کے ہر ایک پہلو پر۔ آپ جانتے ہیں محض یہ تاریخ اسلام، تاریخ الاسلام، آپ دیکھیں گے کہ 40 جلدوں میں، آپ جانتے ہیں جب یہ لوگ قلم اٹھاتے تھے وہ نہیں تھی مانند بابا بلیک شیپ کے، آپ جانتے ہیں چند صفحات سمجھنے کے لیے، ان کی تاریخ اسلام 40 جلدوں میں تھی، جس میں انہوں نے 40,000 لوگوں کا ترجمہ تحریر کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عظیم تاج الدین سبکی کہتے ہیں یہ اس مانند تھے جیسے اللہ نے اس شخص کے لیے تمام امت رکھتی ہے، اس کے عین سامنے ایک ہموار میدان میں۔ وہ حقیقت میں انہیں دیکھ سکتے تھے اور وہ وہاں موجود تھے، اور انہوں نے لوگوں کے متعلق بتانا شروع کیا اپنی کتب میں۔ یہی وجہ تھی انہوں نے اپنے لیے خطاب کمایا تھا، اسلام کا تاریخ دان۔ جب آپ یہاں سے جائیں طلب کریں، اعلام نبلاء، آپ اسے تقریباً 16 جلدوں میں پائیں گے۔ آپ جانتے اس شخص نے اپنے لیے خطاب کمایا جروا تعدید کا، اور آپ جانتے کیوں؟ اگر آپ ان کی کتاب اٹھاتے ہیں میزان الاعتدال، میزان الاعتدال، آپ سمجھیں گے کہ کیوں لوگوں نے کہا کہ یہ شخص ایک نشانی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ایک مشکل ترین نشانی پیش کرتا ہے۔ سوچئے کتنا وقت درکار ہے اس کتاب کو تحریر کرنے کے لیے۔ یہ کتاب آج آپ تلاش کر سکتے ہیں اسے چھپائی میں جس کے آپ حامل ہیں، اس کی 7 جلدیں ہیں، ہر ایک جلد تقریباً 500 صفحات کی ہے۔ انہوں نے اپنا شاہکار تحریر کیا، انہوں نے تحریر کیا اسے 2 دن کم 4 ماہ میں، 2 دن کم 4 ماہ میں۔ جب آپ اس قسم کی چیزیں سنتے ہیں، بصورت دیگر آپ کہنے جا رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو میں کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ جانیں یہ دلیل ہے ہمارے دین کے سچے ہونے کی۔ کیونکہ اگر آپ ریاضی کا سہارا لیتے ہیں، کسی شخص کے لیے کیسے یہ ممکن ہے؟ ان دنوں میں جب کمپیوٹر نہ تھا، جب لوگ کاغذ خریدنا نہ تھے جانتے تھے، مہنگے تھے، بلکہ یہاں تک کہ محدثین کو اپنے ملبوسات فروخت کرنا پڑتے، کسی شخص کے لیے ممکن تھا کیسے کہ 270 کام تحریر کرے؟ اور یہ تمام علم حاصل کرنے کے بعد، یہ تمام تر علم جس پر وہ ایک سند کا درجہ رکھتے تھے، ایسے کیوں ہے میرے دوستو کہ وہ محض ایک مقلد تھے؟ وہ کیوں تقلید کرتے تھے؟ وہ کیوں عظیم پیروی کرتے تھے فقہ کی عظیم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ؟ اب کسی کو خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ دین ایک مذاق ہے۔ میرا مطلب ہے آپ عظیم قاضی ایاز کے حامل تھے۔ میرا مطلب ہے مجھے یقین ہے آپ سب نے قاضی ایاز کی الشفا کے بارے میں سنا ہے۔ علاج، مفکر کہتے ہیں کسی شخص نے تحریر نہیں کی کبھی کتاب رسول اللہ کی سیرت پر اس کتاب سے بہتر قاضی ایاز کی الشفا، اس سے قبل بھی نہیں، اس کے بعد بھی نہیں۔ اس شخص کی ذہانت ایسی تھی کہ عظیم صحراوی کہتے ہیں کہ ان کا رتبہ ایسا تھا جیسے رتبہ امام بخاری کا، امام مسلم کا، 4 امام صاحبان کا۔ 4 امام صاحبان، وہ اس قدر تھے، ایسے فرد تھے جنہوں نے مغرب کی نشاندہی کی۔ اور آپ جانتے ہیں زمانوں کے دوران مورخین کو سنیں گے، لولا عیاض ما ذکر المغرب، اگر عظیم قاضی ایاز نہ ہوتے، لوگوں کو معلوم نہ ہوتا کہاں مشرق ہے، مغرب کہاں ہے، مراکش کہاں ہے۔ اللہ نے اس کنبے کو نوازا ہے اس قدر کہ وہ قاضی القضات تھے، چیف جسٹس، ان کا بیٹا قاضی تھا، ان کا پوتا قاضی تھا، ان کا پڑپوتا بھی قاضی تھا۔ رات کے آخری تہائی حصے یہ شخص اپنی تمام زندگی کے دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور گزارتا تھا نماز میں۔ اللہ نے انہیں اس قدر نوازا تھا کہ جب وہ مسلم اسپین گئے، زیادہ لوگ ان کے استقبال کے لیے بنسبت ان لوگوں کے جو امیر کے، اور 200
غرناطہ کے عظیم لوگوں میں سے عظیم قاضی ایاز کے استقبال کے لیے آئے۔ اللہ نے انہیں اس قدر ذہانت بخشی تھی، اس قدر ذہانت۔ مقامات حریری، یہ کتاب حتیٰ کہ آج بھی پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، اور یہ ادب کا شاہکار کام ہے۔ اور اللہ نے اس حریری کو اس قدر نوازا تھا کہ یہ شخص لکھنے کا اہل تھا۔ آپ جانتے ہیں کلاسیکل عربی میں وہ لکھتا تھا کہانیاں جو دونوں طرف سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس سبق میں میرا کیا مطلب ہے، انہوں نے داستان لکھی۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ بریڈ فورڈ میں وہاں فلاں فلاں رہتا تھا۔ اگر آپ پڑھتے ہیں اس طرح آغاز تا اختتام، یہ عثمان میں پڑھی جائے گی، اور جب اب اسے اس اختتام تا آغاز پڑھتے ہیں یہ پڑھی جائے گی این اسی انداز میں۔ یہ اس شخص کی ذہانت تھی۔ لہذا جب یہ مقامات حریری آئی ان کے شہر میں، وہ کہتے میں نے ایسی کتاب پہلے نہیں دیکھی، اور یہ قطعی پیچیدہ کتاب ہے۔ وہ کہتے جس دن میں نے یہ کتاب موصول کی میں سویا نہیں، حتیٰ کہ رات کے دوران میں نے اس کا معلم بن گیا۔ ایک رات میں وہ تمام کتاب کے معلم بن گئے۔ اب جانتے ہیں وہ محدث کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک شاگرد آیا۔ کتاب کی موٹائی اللہ جانتا ہے، انہوں نے اسے کھولا اور کتاب پر نظر دوڑانے کا آغاز کیا، اور شیخ کے ساتھ باتیں کرتے ایک لمحے کے لیے رکے، کتاب پر نظر ڈالتے۔ رخصت کے وقت شیخ نے کہا یہ کتاب اپنے پاس رکھ لو اور اسے جو ضرورت ہو لے لو۔ وہ کہتے آپ جانتے ہیں میں پہلے ہی ہر چیز لے چکا ہوں۔ اللہ نے اس طرح نوازا تھا انہیں۔ اب جانتے ہیں وہ 30 کتابوں کے مصنف تھے۔ اس سب کچھ کے بعد وہ کیوں اس شخص نے پیروی کی مالکی مسلک کی؟ بلکہ ان کے حوالے سے ایک مرتبہ محمد بن ابراہیم الادریسی، انہوں نے ان سے کہا او قاضی ایاز، آپ میں مجتہد کی تمام شرائط ہیں، آپ ایک مجتہد ہیں، آپ مجتہد کی تمام شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ اب جانتے ہیں عظیم قاضی ایاز کا کیا جواب تھا؟ ادریسی بذات خود کہتے ہیں انہوں نے میری جانب یوں دیکھا کہ انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ مطلب اس سے انہیں صدمہ پہنچا تھا، وہ اس سے ناراض تھے کہ انہوں نے میری جانب ایسے چہرے سے دیکھا جو مجھے پہلے کبھی دکھائی نہ دیا تھا، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہیہات ہیہات ما لعیاض والاجتہاد، اجتہاد کہاں اور قاضی ایاز کہاں ہے؟ مطلب قاضی ایاز ایک مجتہد بننے سے کوسوں دور ہے، اور قاضی ایاز یہ کہہ رہے ہیں سینکڑوں برس قبل، اور اس حقیقت کے باوجود کہ وہ ایک سند کا درجہ رکھتے تھے انہوں نے کی پیروی مالکی مسلک کی۔ یہ عین انصاف ہوگا اگر میں حنفی کی ایک مثال پیش کرتا ہوں اور ایک مثال حملی کی قبل اس کے کہ وہ مجھے میرا ریڈ کارڈ دیتے ہیں۔ میرا مطلب ہے آپ عظیم عبداللہ ابن مبارک کے حامل تھے۔ آپ جانتے ہیں میں ان کے ناموں سے مدہوش ہو جاتا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ بہترین نام جو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور ابن مبارک اس کا بیٹا جو نوازا گیا ہے۔ جب وہ حیات تھے اسماعیل ابن عیاش کہتے ہیں ما على وجه الارض احد مثل عبداللہ ابن مبارک، روئے زمین پر عبداللہ ابن مبارک جیسا کوئی مفکر نہیں ہے، اور ہر اچھائی کو جو اللہ نے تخلیق فرمائی ہے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے اس شخص میں سمو دیا ہے۔ کچھ مفکرین جہاں تک کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مانند ہیں، یہ محض اس مانند ہے کہ صحابہ نے برتری پائی صحابی ہونے کے سبب۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ان میں سے ایک نے کہا عظیم ابن یونانا نہ تھے، سفیان ابن یونانا کہتے ہیں نظرت فی امر صحابہ وامر ابن المبارک، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی جانب دیکھا، اور میں نے عبداللہ ابن مبارک کی جانب دیکھا، اور میں نے ان میں سے بڑھ کر کوئی نیکی نہ دیکھی ماں سوائے ان کے صحابہ اکرام ہونے کا اعزاز، اور رسول اللہ کے ہمراہ ان کا جہاد جو صاف ظاہر ہر چیز ہے۔ اس شخص نے اپنے لیے کمایا امیر المومنین کا خطاب۔ علم کی دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی خطاب نہیں ہے امیر المومنین۔ میں تذکرہ کرتا ہوں کوئی شخص جانتا تھا 1,00,000 احادیث مبارکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لوگ اسے حافظ کا خطاب دیں گے۔ کوئی شخص جسے رسول اللہ کی 3,00,000 احادیث مبارکہ زبانی یاد تھیں لوگ اسے حجت کا خطاب دیتے۔ کوئی شخص جیسے ہوتی تمام احادیث ازبر لوگ اسے خطاب دیں گے حاکم کا۔ اور جو کوئی ہو بقایا سے بڑھ کر اور ماورا، اس نے اپنے لیے خطاب کمایا امیر المومنین کا۔ عبداللہ ابن المبارک چند لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنے لیے خطاب کمایا تھا امیر المومنین کا، اور کیوں نہیں؟ آپ جانتے ہیں بطور ایک بچہ اللہ نے انہیں اس قدر نوازا تھا کہ اب بیان کنندہ کہتے ہیں کہ ہم مکتب جا رہے تھے اور ہم اکٹھے جا رہے تھے، اچانک ایک شخص خطبہ دے رہا تھا اور وہ کہتے ہیں ہمارے معیارات سے خطبہ بہت طویل تھا، ان کے معیار سے اگر وہ طویل تھا ہمارے معیار سے یہ بے انتہا طویل ہوگا، کیونکہ ہمارا خطبہ تقریباً 5 منٹ کا ہوتا ہے۔
آپ جانتے ہیں عرب دنیا میں خطبہ تقریباً 20 یا 25 منٹ کا ہوتا ہے، لہذا وہ اپنے معیار سے کہہ رہے تھے یہ ایک طویل خطبہ تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم وہاں کھڑے ہو کر خطبہ سن رہے تھے، جب نوجوان نے خطبہ ختم کیا، عبداللہ ابن مبارک محض ایک بچے تھے 10 سال کے، انہوں نے کہا مجھے یاد ہو گیا ہے۔ مجمع سے ایک شخص نے کہا تم نے کیسے حفظ کیا؟ دہراؤ۔ بچے نے تمام خطبہ دہرا دیا اگر اس نے محض ایک ہی بار سنا تھا۔ یہی وجہ ہے عادل اللہ امیر المومنین کہلاتے تھے، وہ ہر فن مولا معلم تھے۔ آپ جانتے ہیں کچھ مفکرین محدث ہوں گے، احادیث مبارکہ کے معلم ہوں گے، وہ فقیہ جانے جائیں گے، جج صاحبان، لیکن یہ ایک شخص تھا جو تمام علوم کا معلم تھا اور حقیقی اعتبار سے ہر سائنس کے امام تھے۔ یہی وجہ تھی لوگ ان کے اجتماعات میں جوق در جوق آتے تھے، کیونکہ وہ ان سے کچھ حاصل کرتے تھے جو کوئی دوسروں سے حاصل نہ کرتے۔ اور آپ نے عظیم امام مالک سنا ہے، مدینے کے امام، حتیٰ کہ وہ احترام کرتے تھے عبداللہ ابن مبارک کا۔ اور یحییٰ ابن معین راوی ہیں، اور آپ جانتے ہیں یحییٰ ابن معین حنفی تھے۔ میرا مطلب ہے میں نے آپ سے کہا عظیم ذہبی جروہ تعدیل کے امام کہلاتے تھے۔ اگر امام ذہبی کہلاتے تھے جروہ تعدیل کے امام، آپ جانتے ہیں یہ یحییٰ ابن معین اور یحییٰ ابن سعید القطان جو دونوں حنفی ہیں، وہ ایسی ہستیاں تھیں جنہوں نے حقیقت میں بنیاد رکھی تھی جروہ تعدیل کی نشانیوں کی۔ لہٰذا وہاں وہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عظیم مالک کے اجتماع میں تھے اور ایک دن کیا رونما ہوا، عبداللہ ابن مبارک آئے اور اجازت طلب کی، آپ نے داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی، اور ہم نے دیکھا کہ امام مالک اپنی جگہ سے ہٹے اور عبداللہ ابن المبارک کو اپنے ہاتھ ساتھ بٹھایا۔ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں میں نے کبھی عبداللہ کو نہیں دیکھا، میں نے عظیم مالک کو کبھی نہیں دیکھا ما سوائے عظیم عبداللہ ابن مبارک کے۔ اب عظیم مالک سے حدیث مبارکہ منسوب کی جاتی ہیں، ہر وقت آپ اور تب امام مالک عبداللہ ابن مبارک کی جانب مڑتے اور ان سے کہتے ما عندكم في هذا، آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تب عبداللہ ابن مبارک سکون سے جواب دیتے، اور جب وہ عظیم مالک کے اجتماع سے رخصت ہوئے، امام مالک نے ان سے کہا، امام مالک نے اجتماع سے کہا یہ عبداللہ ابن مبارک تھے، خراسان کے فقیہ، خراسان کے جج۔ ایسا کیوں ہے کہ یہ شخص جس نے اپنے لیے خطاب کمایا، جو آپ شاذ و نادر ہی دیکھیں گے کہ کسی اور مفکر نے حاصل کیا ہو، وہ کیوں ایک حنفی تھے یا کیوں وہ حنفی مسئلے کی پیروی کرتے؟ میرا مطلب مجھے اپنے لیکچر میں تخفیف کرنی ہے، میں سے ایک آخری مثال انصاف کرنے کے لیے۔ حملی سے آپ عظیم ابن الجوزی کے حامل ہیں، اب جانتے ہیں کہ وہ اس قدر نوازے گئے تھے کہ وہ بذات خود کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے ایمان کے ایک مضبوط شعور کے ساتھ نوازا ہے۔ وہ کہتے ہیں بطور ایک بچہ میں مکتب جایا کرتا تھا 6 برس کی عمر میں، اور میں دیکھتا کہ بچے میرے تمام ہم جماعت بڑے بچے ہیں، بڑے بچے۔ وہ کہتے ہیں کہ بطور بچہ اللہ نے مجھے قرار واقعی ذہانت سے نوازا تھا۔ وہ کہتے ہیں بطور ایک بچہ مجھے یاد نہیں کہ کوئی ایک دن جب میں کسی کے ساتھ مدرسے جاتے ہوئے کھیلا ہوں، اور مجھے یاد نہیں کہ میں اپنی تمام زندگی میں کھیل کر ہنستا ہوں۔ میرے دوستو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں ایک 6 سالہ بچہ کیا کرتا ہے؟ واحد کام جو 6 سالہ بچہ کرتا ہے وہ ہنستا اور کھیلتا ہے، اور یہ شخص کہہ رہا ہے 6 برس کی عمر میں کبھی نہ کھیلا تھا اور کبھی کھل کر نہ ہنسا تھا۔ انہوں نے کہا 7 برس کی عمر میں جامع آیا اور میں ایک محدث کی تلاش کی، اور وہ سیرت اور تاریخ کا درس دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں اجتماع میں ہی ہر چیز حفظ کر لیتا ہوں، اور میں گھر جاتا ہوں اور اسے تحریر کر لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بچے وہ دریائے دجلہ پر آتے تھے اور وہ پل پر آتے تھے اور آرام کرتے اور کھیلتے تھے۔ جب بچے یہ کچھ کرتے تھے میں قرآن لیتا تھا اور میں خود کو لوگوں سے فیصلے پر رکھتا تھا، میں نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ مصروف کر لیتا تھا۔ ایک 7 سالہ بچہ یہ کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں علم کی جستجو کرتا تھا میں محسوس کرتا تھا حقیقی مٹھاس، میں مشکلات کا مقابلہ کرتا تھا، لیکن میرے لیے یہ مشکلات شہد سے بڑھ کر مٹھاس بھری تھی، کیونکہ جو کچھ میں سیکھ رہا تھا یا جستجو کر رہا تھا، اللہ نے اسے اتنا نوازا تھا کہ وہ دانشمند تھا، اور محدث ہونے کے باوجود وہ ایک مقرر تھے۔ مفکر کہتے ہیں کہ ہم نہیں سوچ سکتے یا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کسی بنی نوع انسان کو انسان عطا کرتا ہے، اس قدر اثر دلوں اور دماغوں پر جس قدر اللہ نے اس شخص کو عطا کیا تھا۔ کیونکہ ان کو کوئی بھی اجتماع آپ سنیں گے لوگ رو رہے ہیں اور اللہ سے معافی کی التجا کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان کے ایک اجتماع میں 1 لاکھ سے زائد موجود تھے محض سننے کے لیے ان کا بیان اور یہ واعظ۔ 1 لاکھ لوگ کم از کم
وہ بذات خود کہتے ہیں کہ 1,00,000 لوگ پشیمان ہوئے ہیں. وہ ایک قدم آگے جاتے ہیں اور کہتے ہیں 1,00,000 لوگوں سے زیادہ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 1,00,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اس شخص کی کوشش سے. اللہ نے اسے اس قدر نوازا تھا کہ کچھ مفکرین کہتے ہیں اور میں اختتام کر رہا ہوں، کچھ مفکرین کہتے ہیں اگر آپ ان کی زندگی کے دن شمار کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ان کے مابین جو کچھ انہوں نے تحریر کیا، آپ دیکھیں گے کہ ہر دن، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مبالغہ آرائی کا ہے، انہوں نے 9 نسخے تحریر کیے، مشق کی 9 کتب. آئیے ہم کہتے ہیں وہ مبالغہ آرائی تھی. اگرچہ دن میں یہ 4 تحریر کرنا حیرت انگیز ہے. عظیم ابن تیمیہ کہتے ہیں اس شخص نے 1000 کام تحریر کیے، 1000 کام. ابن کثیر کہتے ہیں انہوں نے 300 کام تحریر کیے. ایک چیز یقینی ہے، عظیم ذہبی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس شخص نے تحریر کی ہیں اس قدر کتب جو ان سے قبل یا ان کے بعد کوئی مفکر اسلام تحریر نہیں کر سکا. بلکہ یہاں تک کہ وہ بستر مرگ پر تھے اور انہوں نے اپنی وصیت کی کہ جو پانی استعمال کیا جائے انہیں غسل دینے کے لیے اسے ان کے قلموں کے برادے کو جلا کر گرم کیا جائے جن کے ساتھ وہ رسول اللہ کی احادیث تحریر کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پانی اس برادے سے گرم کیا گیا اور حتیٰ کہ اس کے گرم کرنے کے بعد بہت سی باقیات موجود تھیں جو آپ کو اشارہ دیتی ہیں کہ کس قدر باقیات موجود تھیں. اس قدر ذہانت کا حامل ہونے کے باوجود کیوں اس شخص نے پیروی کی حنبلی مسلک کی. میں اسی بات پر اختتام کرتا ہوں میرے دوستو، ہم فتنہ کے دور میں رہ رہے ہیں. یہ وہ دور ہے جس میں بے حد محتاط اور چوکنا اپنے آپ کو تباہی کی جانب مت لے جائیں اور اسلاف کے طریقے کی پیروی کریں. اور یہ تھا اسلاف کا طریقہ. اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ آپ کو توفیق دے. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.